دلیل کیا دے رہے ہیں کہ میں ہیرا شہر سے آ رہا ہوں اور ہیرا شہر کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو نبی اللہ ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ اگر بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول کو سجدہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا جو جواب دیا اس جواب کو سنیے۔ آپ نے فرمایا لو مررت بقبری ان تسجد لہ، میرے صحابیوں کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ سوال زندگی میں ہو رہا ہے اور جواب اللہ کے رسول انتقال کے بعد کا دے رہے، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اسے سجدہ کرو گے؟ اچھا، اس سوال کا اس جواب سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ملک شام کے ہیرا کے بادشاہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو سجدہ کروں۔ اور اللہ کے نبی جواب یہ دے رہے ہیں کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے، یعنی اگر میرا انتقال ہو جائے اور میری قبر بن جائے تو کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے اسے؟ مطلب بالکل صاف ہے، میں اپنی زندگی میں تو تمہیں روک لوں گا، اپنی زندگی میں تو تمہیں منع کر دوں گا، اپنی زندگی میں تو میں تمہیں سجدہ نہیں کرنے دوں گا اپنے لیے، لیکن انتقال کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری قبر پہ آ کے سجدہ کرنے لگو، میری قبر پہ آ کے ماتھا ٹیکنے لگو، میری قبر پہ آ کے سر جھکانے لگو۔ اس لیے اللہ کے نبی کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہوئی، اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر کی فکر ہوئی۔ زندگی میں تو میں روک ہی لوں گا، بھائی کوئی آدمی ابھی جرجیت صاحب کے سامنے جھک جا، میں کیا کر رہا ہے، میرے پیر چھوتا ہے، ارے میں بھی تیری طرح انسان ہوں، اٹھ۔ زندگی میں تو میں منع کر دوں گا، لیکن اگر میری انتقال کے بعد یہ لوگ میری قبر پہ آ کے سجدہ کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے انتقال کے بعد کی خبر دی اور فرمایا لو مررت بقبری ان تسجد لہ، اگر میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا لا، قالوا لا، نہیں۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، جب انتقال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا اور نبی اکرم اپنی زندگی میں اپنی قبر کو سجدہ کرنے سے منع کر گئے ہوں تو پھر نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ اور نبی سے اونچی شخصیت کس کی ہے؟ نبی سے بڑھ کر کس کی ذات ہے جس کو سجدہ کیا جا سکے؟ اس بات پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سب کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر آئیے آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، سیرت پڑھیے سارے نبیوں کی، سارے نبیوں کی سیرت پڑھیے۔ اللہ نے قرآن میں تقریباً 25 رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ آپ 25 نبیوں کی سیرت پڑھ جائیے۔ اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا نام لیا ہے، اللہ نے قرآن میں جتنے رسولوں کا نبیوں کا نام لیا ہے، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان کو پریشانیاں بھی آئیں اور ان پریشانیوں کا ذکر اللہ نے کیا دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آئے دنیا والوں، دیکھو جن نبیوں اور رسولوں کو تم سجدہ کرتے ہو اور جن کو تم نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے، ان نبیوں پر بھی دنیا میں پریشانیاں آئیں، ان نبیوں پر بھی دنیا میں مصیبتیں آئیں، ان نبیوں پر بھی دنیا کے اندر بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن ان نبیوں نے، ان رسولوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ سے کیا ہے اور اپنی مصیبتوں کا حل اللہ کے پاس تلاش کیا ہے۔ یعنی یہ پیغمبر، یہ رسول
اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکے تو تمہاری پریشانیاں کیا دور کریں گے؟ ایک طرف سے دیکھتے ہوئے چلیے، ایک طرف سے دیکھتے ہوئے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب ان کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا، پھر انہی کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، پھر حوا کو بھی جنت میں داخل کر دیا، ان دونوں کو حکم بھی دے دیا کلو واشربو، اے آدم و حوا تم جنت میں کھاؤ اور پیو، جتنا کھاؤ جو چاہو، پوری جنت تمہارے لیے فری ہے، کھاؤ پیو آرام کرو، لیکن میرا ایک حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان بہکایا، ہم شارٹ کر رہے ہیں، پورا واقعہ نہیں بتائیں گے، صرف مقصد کی چیزیں بتائیں گے۔ شیطان نے آدم و حوا دونوں کو بہکایا اور اس درخت کے قریب لے گیا۔ جب شیطان اس درخت کے قریب لے گیا اور دونوں نے اس پھل کو کھا لیا تو جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے آدم و حوا تم نے میری حکم عدولی کی، میری نافرمانی کی، میرے حکم کو توڑ دیا، لہذا تم دونوں کا جنتی لباس اتر گیا۔ آدم اور حوا نے جنت کے درختوں کے پتے توڑے اور ان بڑے بڑے درختوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ فطرت ہے انسان کی، یاد رکھیے گا، آج کے اس بے شرمی اور بے حیائی کے دور میں جہاں نہ مردوں کو شرم آئے نہ عورتوں میں شرم رہ گئی ہو، ان کے لیے غور کرنے کی چیز ہے کہ آدم و حوا کے جسم سے جب جنت کا لباس اترا، جبکہ حوا ان کی بیوی تھی، کس بات کی شرم تھی؟ کوئی شرم نہیں، لیکن اس کے باوجود آدم و حوا نے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ شرم و حیا انسان کی فطرت میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ آدم و حوا کا جب جسم ننگا ہوا اور جنتی لباس اترا تو حضرت آدم و حوا نے درخت کے پتوں سے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ یہ شرم و حیا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ آج کے اس بے حیائی کے دور میں مرد بھی دیکھیں، عورتیں بھی غور کریں، آج ان کے ڈریس، ان کے لباس، ان کے کپڑے آج کس حد تک بڑھانا ہو چکے ہیں، بولو کس حد تک ان کے کپڑے اتر چکے ہیں ان کے جسم سے اور شارٹ ہو گئے ہیں ان کے جسم سے۔ غور کریں میرے بھائیوں، پھر آدم و حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، دنیا کے اندر داخل کیا گیا، بھیج دیا گیا۔ آدم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے بھیج دیا، پریشانی آئی، جب دنیا میں بھیجے گئے تو آدم علیہ السلام نے اپنی اس پریشانی کا حل اللہ رب العالمین کے پاس تلاش کیا اور اپنی اس خطا اور اپنی اس غلطی کی معافی یوں مانگی اپنے رب سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے، آدم و حوا دونوں، ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو نے جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں ہم آ گئے ہیں اور ہم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے نبیوں پر پریشانی آئی، نبی کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ اللہ کا۔ آئیے نوح علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا دے
چکے ہیں. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ میری قوم اب ایمان نہیں لائے گی. اے اللہ میری قوم میں کسی کافر و فاسق و فاجر کے گھر کو بھی باقی مت چھوڑنا. اے اللہ سب کو تو تباہ و برباد کر دے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین. اے اللہ سارے کافروں کو چھوڑنا مت. اے اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے. اگر ایک کو بھی تو نے باقی چھوڑ دیا تو فاسق اور فاجر اولاد ہی پیدا ہوگی. لیکن حالت یہ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا خود پہاڑ کی اوپر چڑھ گیا. نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے میرے بیٹے میری کشتی میں آ جا. اے میرے بیٹے ایمان لیا. اے میرے بیٹے اللہ کو اپنا معبود مان لے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے. سر اللہ کے سامنے جھکانے والا بنا لے اپنے آپ کو اور آ جا میری کشتی میں. کہنے لگا بالکل نہیں نہیں آ سکتا میں آپ کی کشتی میں. ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. دیکھیں پہاڑ تک پانی کیسے آتا ہے. وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. اولاد کی محبت اچھے اچھوں کو غافل کر دیتی ہے. اولاد کی محبت اچھے اچھوں کا ایمان بھی خراب کر دیتی ہے. نوح علیہ السلام نے دیکھا پانی پہاڑ تک چڑھ گیا اور آج میرا بیٹا بچے گا نہیں. تو نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. فرمایا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ یہ میرا بیٹا ہے. پانی اوپر تک چڑھ جائے گا ڈوب کے مر جائے گا. اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. لیکن اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے جواب کیا دیا؟ انہو لیس من اہلک. اے نوح آج بیٹا کہہ دیا. آئندہ اگر اپنی اولاد کو کبھی بیٹا کہہ کر پکارا تو نبوت چھین لوں گا. یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تمہاری بات نہیں مانتا, میری توحید کا اقرار نہیں کرتا, تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے, نہیں سنوں گا تمہاری. آج تمہارے بیٹے کو مرنا ہے. اور نوح علیہ السلام کی اولاد, نوح کا بیٹا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا. میرے بھائیوں بتانا صرف اتنا تھا. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مصیبت آئی بیٹے پر تو نوح نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. لیکن اللہ نے بھی نوح کی نہیں سنی. کوئی ضروری نہیں کہ اللہ نبی کی بھی سن لے. کوئی ضروری نہیں. اللہ کے اوپر کسی کا پریشر بن نہیں سکتا. اللہ کے اوپر کوئی دباؤ کوئی بنا نہیں سکتا. کتنا بھی عقیدہ رکھ لو ہم جس کے مرید ہیں بھاگ دوڑ کے یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. اللہ کے اوپر کسی کا پریشر نہیں بنتا. اللہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. اللہ اپنی مرضی کا مالک. اللہ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے, کوئی پریشر. شفاعت کریں گے اللہ کے رسول, لیکن کب؟ جب اللہ اجازت دے گا. وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی بھی ہمت نہیں کرے گا قیامت کے دن مگر جس کو اللہ اجازت دے. اللہ کے رسول بھی سفارش کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے, لیکن جب اللہ اجازت دے گا تب اللہ کے رسول سفارش کرائیں گے. اللہ نے اجازت دی ٹھیک ہے, تب اللہ کے نبی کہیں گے اللہ ان کو بخش دے ان کو. تو اللہ کی مرضی, اللہ جتنے لوگوں کو چاہے گا اتنوں کو بخش دے گا. سب کو بخش دے یہ ممکن نہیں. وہ چاہے تو بخش سکتا ہے سب کو, لیکن ضروری نہیں کہ وہ سب کو بخشے. اللہ کے نبی جتنوں کو چاہیں اتنوں کو جنت میں لے جائیں یہ بھی ضروری نہیں. اللہ کے نبی صرف سفارش کریں گے, اللہ جتنوں کو چاہے گا اتنوں کو بخش دے گا. میرے بھائیو اس توحید کو یاد رکھیے گا. ابھی آ رہا ہے ایک دو واقعات اور. نوح علیہ السلام نے کہ بیٹے پر مصیبت آئی, نوح نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. اور اللہ نے اس کے باوجود نوح کی نہیں سنی, ڈوب کے مر گیا نوح کا بیٹا نوح کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالو.